بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، لانگ مارچ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہی لانگ مارچ ہوگا تو جو 2014 میں ہوا تھا، یا اس سے ذرا مختلف ہوگا؟ اس کی جو خد و خال ہے وہ کیا ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں؟ کون سے 4 مطالبات ایسے ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتے تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے؟ اور تیسری بات آپ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک میٹنگ کے اندر جب عمران خان نے کہا کہ میرا 22 سال کا تجربہ ہے، تو آرمی چیف نے اس بات کے جواب میں کیا کہا عمران خان کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ لانگ مارچ 7 سے 8 جو اکتوبر ہے، اس دوران اس کا اعلان ہو سکتا تھا، لیکن جب 9 اراکین پاکستان تحریک انصاف کی جن کے حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کے لیے جب تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تو ان کا یہ ایک یقین تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس الیکشن کو معطل کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اگر ہم الیکشن سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد الیکشن ان کے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام ساری یہاں بیزی ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے پھر انہوں نے اس چیز کو ذرا لیٹ کیا۔ لیٹ کرنے کے بعد یہ لے کے گئے کہ 16 کو الیکشن ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے الیکشن ہوگا تو تحریک انصاف کا یہ یقین ہے، وہ یہ مطلب ان کو یہ شور ہے کہ یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے۔ اگر یہ الیکشن تحریک انصاف جیت جاتی ہے، عمران خان 9 حلقوں میں سے 6 حلقے 5 حلقے جیت جاتے ہیں، تو پھر جو اس کا کانفیڈنس لیول ہے وہ اپ ہو جائے گا، اور حکومت کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی لیے جب وہ دوبارہ دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو اس کے بعد ایک عوام کے اندر بھی ایک جوش ہوگا، ایک جشن ہوگا، اور تحریک انصاف کے اندر بھی ہوگا، تو اسی صورت میں عوام کو نکالنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے انہوں نے لانگ مارچ کو لے گیا 16 17 یا 18 اس کے قریب اس کا اعلان ہوگا، اور یہ 30 سے پہلے لانگ مارچ ہو جائے گا۔ اور یہ لانگ مارچ اور 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اندر بڑا فرق ہوگا۔ اس وقت نہ تو تحریک انصاف کے پاس پنجاب حکومت تھی، نہ آزاد کشمیر حکومت تھی، نہ گلگت بلتستان کی حکومت تھی، اور نہ جو پاپولیرٹی تھی عمران خان کی اس لیول پہ تھی، اور نہ ہی عوام کا یہ شعور یا عوام کا یہ جو ہے نا ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے 2014 میں یہ نہیں تھا، کیونکہ جس وقت سے عمران خان صاحب کو اتارا گیا اس کے بعد عوام کا ایک زبردست قسم کا مومنٹم بنا ہوا ہے، اس لیے اسی کو ہی کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کو اسلام آباد داخل نہ ہونے دیا گیا تو یہ راولپنڈی میں، اس کے بعد جو پنجاب سائڈ سے، اس کے بعد جو آزاد کشمیر سائڈ سے یا کے پی کے سائڈ سے، یہ پورے اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے۔ اسی صورت میں ہی یہ جو ہے نا دھرنا دے سکتے ہیں اگر ان کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 کو انووک کر کے وہاں پہ فوج جو ہے نا وہ بلا لی ہے۔ اسی حوالے سے پھر ان کا یہاں پہ داخل ہونا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے پھر یہ باہر سے اس چیز کو جہاں محاصرہ کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنے دنوں تک چلتا ہے، یہ تو پھر وقت بتائے گا کہ یہ کتنے دنوں تک چلا سکتے ہیں، یا کتنے دن یہ بیٹھ سکتے ہیں، یا اس کی جو مطالبات ہیں وہ مانے جاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کب آئیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بالکل گراؤنڈ بن جائے اور سارے معاملات سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد وہ پاکستان آئیں۔ اس سچویشن کے اندر وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ ہو جائے، اور آرمی چیف کی تقرری کے بعد وہ 6 مہینے تک دیکھیں گے کہ اس کا موڈ کیا ہے، اس کا جو لائن اینڈ لینتھ ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ معاشی استحکام کہاں جا رہا ہے، کیا اسحاق ڈار کے آنے کے بعد یہ معاملات کنٹرول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے وہ ہے معیشت۔ اگر معیشت کو یہ اسحاق ڈار قابو کر لیتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ واپس آنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے کیسز ختم ہو جائیں، جیسے مریم نواز صاحب کے کیسز ختم ہو گئے، وہاں سے نیب پیچھے ہٹ گئی، کیسز کو لڑنے سے ہی انہوں نے ایک سمجھو کہ ایک طرح انکار کر لیا۔ جب پراسیکیوشن انکار کر جائے تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کیسز ختم ہو گئے مریم نواز کے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ میرے کیسز اسی طرح ختم ہو جائیں، اور مجھے لاہور اسلام آباد میں اترنے کے بجائے لاہور میں اتروں
اور بڑا میرا استقبال ہو اور ساری کیسز میرے ختم ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ جو چیز نواز شریف صاحب چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رکاوٹ ہے، اس لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب چینج ہو جائیں، نئے چیف جسٹس آ جائیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں وہ۔ اور اس کے بعد جو لانگ مارچ کے نتائج ہوں گے اس کے اوپر بھی سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ جب تک اس لانگ مارچ کا رزلٹ نہیں نکل آتا اس وقت تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ لانگ مارچ کے بعد ہی سچویشن کا صحیح اندازہ ہوگا۔ جو پیپر ورک میاں صاحب نے کیا ہے وہ اگر پیپر ورک ٹھیک رہا پھر تو واپس آنے کا سوچیں گے، اگر وہ پیپر ورک الٹ گیا تو پھر وہ شاید واپس نہ آئیں۔ اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحب فی الحال وہاں پہ اسٹے کریں گی اور حالات کا جو جائزہ ہے وہ لیں گی، تیل اور تیل کی دھار دیکھو والا فارمولہ اپنائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ایک میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا 22 سال کا سیاست کا تجربہ ہے، اس کی جواب میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میرا 75 سال کا ہمارا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ بیسیکلی نہ عمران خان صاحب کا کاؤنٹ کرتا ہے اور نہ ہی جنرل باجوہ کا کاؤنٹ کرتا ہے، یہ بیسیکلی اداروں کا تجربہ ہوتا ہے کہ کون سا ادارہ کتنا تجربہ کار ہے۔ اب فوج ایک ادارہ ہے، عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، لیکن کیونکہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اس لیے جو ہے نا باقی ادارے اپنا جو وزن ہے وہ زیادہ شو کرتے ہیں۔ تو یہاں جو تجربہ ہے اس کا مقصد بیسیکلی کسی آدمی کا تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ادارے ہمیشہ جب تجربہ کار ہوتے ہیں تو پھر اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ 75 سال کے بعد یہ پاکستان بیگنگ باؤل لے کے پوری دنیا میں پھر رہا ہے اور وہاں پہ قرضے مانگ رہا ہے۔ ان سیاستدانوں کا، اس بیوروکریسی کا، اس ملٹری کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا، ان ججز کا، ان کا تجربہ عوام نے کیا کرنا ہے؟ 75 سال کا نہیں 175 سال کا بھی ہو جائے تو اگر ملک ادھر ہی کھڑا ہوگا تو اس تجربے کو کیا کرنا ہے عوام نے؟ کم از کم پاکستان کو بنگلہ دیش سے تو آگے ہونا چاہیے تھا، جو 1971 میں ہمارا ہی ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا ہم سے، لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے جا رہے ہیں اور ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں۔ ایسا تجربہ اگر کسی سیاستدان کا ہو یا کسی اور کا ہو وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے تجربے سے اس ملک نے کیا لینا ہے؟ ایک ایٹامک پاور ہونے کے باوجود بھی ایک ملک اگر دنیا میں پھر کے اور اپنی وہ وہاں پہ مانگتا پھر رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہنستے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں گھوم پھر کے اور یہ پیسے مانگ رہے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں۔ تو تجربے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بری چیز کی ہے تو اس کو آپ اچھائی کی طرف لے کے جائیں، پھر تو وہ تجربہ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے، اس تجربے کا بینیفٹ بھی ملتا ہے اداروں کو بھی اور عوام کو بھی۔ اور اگر اسی طرح تجربے ہونی ہے تو پھر اس تجربے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ عوام کو اور نہ ہی اس ملک کو۔ بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔